اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تھپڑ مت مارو جا کے. ایسا تو کوئی بھی نہ اس زمانے میں کرتا تھا نہ اب کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہ میں کسی کو مکہ مارتا ہوں، نہ میں بلا وجہ کسی کو گالی دیتا ہوں، نہ میں تھپڑ مارتا ہوں. تو میرے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. او بھائی یہ تو پہلے بھی محفوظ تھے، ہر دور میں محفوظ رہے ہیں. کون بھی بلا وجہ کسی کو جا کے مارتا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام نادانستہ طور پر نہ کیا جائے کہ آپ کی نیت تکلیف پہنچانے کی نہیں ہے لیکن پھر بھی سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے. ایسا کام نہ کیا جائے. گاڑیاں جو غلط پارک کر دیتے ہیں، آج صبح ایئرپورٹ پہ کیا ہوا ہے، وہ گاڑی آگے پتہ نہیں کھڑی کر کے چلا گیا بندہ. تلاش کر رہے ہیں یار ہمیں جمعے میں پہنچنا ہے، بھائی بندہ کدھر ہے؟ پھر ہارن مارتے رہو، پھر پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اس کی نیت یہ نہیں ہوگی تکلیف دینے کی، اس کی نیت یہ ہوگی یار میرے کچھ لوگ آ رہے ہیں غلط پارکنگ کر کے، اب چلا گیا وہ کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا. تو بھائی آپ تھوڑی دیر تک کیوں کسی کو کھڑا رکھ رہے ہو؟ تو غلط ہے نا. ایسی جگہ پہ آپ کیوں گاڑی 5 منٹ کے لیے بھی کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ گاڑی آپ خود تکلیف اٹھاؤ نا، پارکنگ پہ کھڑی کرو اور پیدل چل کے آؤ. آپ اپنے آپ کو 5 منٹ کی تکلیف سے بچانا اور دوسرے کو 25 منٹ کی تکلیف میں ڈال دینا. اور وہ 5 منٹ کی تکلیف جو دوسرے کو ہوتی ہے وہ بھاری اس لیے لگتی ہے کہ اس کا ڈیوریشن معلوم نہیں ہوتا کہ کم وقت آئے گا کبھی ہے. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک اور گڑبڑ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، خوب اچھی طرح سمجھ لو، یہ کبھی بھی نہ کیا کرو. جب آپ سفر پہ جائیں نا کہیں، جتنا سامان آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. کبھی بھی ایکسٹرا سامان اس نیت سے نہ لیں کہ دوسرے کے پاس سامان کم ہے تو اس کے بیگ میں ڈال دوں گا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. دوسرا کم سامان اسی وجہ سے ہو سکتا ہے لے کے آ رہا ہو تاکہ میں ہلکا پھلکا رہوں. وہ اس لیے نہیں لے کے آ رہا کہ میں محلے والوں کے بھی سامان اٹھاؤں. میں یہ بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے. یار کائنڈلی ذرا یہ بیگ آپ کا بیگ خالی ہے نا، یہ چلغوزے رکھ لے ذرا اس میں. وہ خالی جان کر رکھا ہوا ہے ہم نے تاکہ ہم ہلکے پھلکے جائیں. ابھی میں سفر پہ گیا تو ایسے ہی گیا نا، یوں ہی کچھ بھی نہیں تھا. وہ پوچھ رہے بیگ کہاں ہے، میں نے کہا میں ٹوٹل میں ہی ہوں بس. کہہ رہے بھائی کیا ہے، میں نے کہا میں ٹوٹل یہی ہوں، میں ٹوٹل مجھے ہی مشین سے گزارنا ہے تو گزار لو بھائی. کیوں میں جان کر ہلکا پھلکا گیا ہوں یار، کیا بیگ کی ٹینشن اٹھائے آدمی. تو ایک آدھ دن کا سفر ہوتا ہے تو کپڑے لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کائنڈلی یہ ذرا، اور پھر اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اب منع کرو نا، منع تو بد اخلاقی، غیر اخلاقی. مفتی صاحب خالی تو ہو نا آپ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، ایک جگہ سامان تھا میرے پاس تو ایک جاننے والے تھے، انہوں نے وہ کھجوریں رکھوا دی. وہ ایکسٹرا کھجوریں لے کر جا رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا جی ایئرپورٹ یہاں آپ کے پاس کم سامان ہے. جاننے والے تھے وہ، میں مانتا ہوں. اب وہ قصہ پرانا ہو گیا، ان کو نہیں پتا چلے گا. انہوں نے کیا کیا، کھجوریں رکھوا دی کہ جی آپ کے پاس سامان کم ہے، مجھے 20 کلو یا پتہ نہیں 30 کلو سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، آپ یہ سامان رکھ لیں ہم، اور آگے جب گزر جائیں گے تو مجھے واپس کر دیے گا. میرے دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں کہ کھجور ہی ہے، کوئی ہیروئن چرس تو نہیں ہے اس کے اندر. اس قدر ذہنی کوفت مجھے شروع ہوئی ہے نا. شروع میں تو میں نے رکھ لی، مجھے ناگوار تو گزرا بھائی کیوں آپ ایسی چیز لے کر آ رہے ہو کہ جو خالی ملے گا اس کو پہنا دو گے. اب تعلق بھی ہے، منع کیسے کریں یار، یہاں سے وہاں تک ہی تو لے کے جانا ہے نا. منع کریں گے یار مفتی صاحب ممبر پہ بیان تو بڑے اخلاق اور انسانیت کی خدمت، اور یہاں یہ حرکت کر رہے ہیں آپ. تو مجھے یہ چرس ہیروئن کی طرف تو دماغ نہیں گیا، لیکن میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ میں نے کہا رکھ لیتے ہیں. مجھے غصہ تو آیا لیکن میں نے رکھ لی. لیکن پھر میرے دماغ میں وسوسے آنا، چرس ہیروئن نہیں، کوئی بھی غیر قانونی چیز ہو سکتی ہے. سعودی عرب سے چرس لانا تو آسان نہیں ہے، لے جانا ہی ناممکن ہے، تو لانا کہاں سے ہوگا. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. 1% بھی چانس ہو تو ٹینشن دینے کے لیے بولو کافی ہے یہ. خیر وہ پار ہوا، پھر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی. میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ نے معذرت تو کر لی لیکن یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط حرکت ہے. یہ معذرت کیا، سوری کرنے سے تھپڑ مارو پھر بولو سوری. تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے یار وہ امیر صاحب آپ کا بیگ خالی ہے نا، یہ میرے چلغوزے رکھ لیں اس میں. غیر اخلاقی حرکت ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دل سے رکھ رہا ہے یا وہ ٹینشن میں. بعض دفعہ بیگ میں جگہ خالی ہوتی ہے، انسان اس لیے خالی رکھتا ہے کہ وزن ہلکا ہو. وہ اس لیے تھوڑی رکھتا ہے کہ تو زیادہ لے آنا. میں ایک دفعہ بیرون ملک جا رہا ہے، ایئرپورٹ پہ جانے والے مل گئے، کراچی ایئرپورٹ پہ. بہت پرانے تھے، قریبی تھے.
انہوں نے دیکھا مفتی صاحب ہلکے پھلکے جا رہے ہیں نا, ان کو اچھا نہیں لگا بالکل. میں انہوں نے کیا کیا, کچھ چیزیں میں وہ چیزیں بتاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے نا. وہ چیزیں نکال کے میرے بیگ میں ڈال دیں, اور میری جو تلاشی شروع ہوئی ہے, اتنی لمبی تلاشی. بولے آپ کیا بزنس کر رہے ہو, کیا یہ ایکسپورٹ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یہ تو بزنس کا مال لگ رہا ہے. گھنٹہ لگ گیا میرا ایئرپورٹ پہ. میں گزرا ہوں, پھر جا کے انہوں نے وہ سامان واپس لیا. کہا میں نے کچھ بھی نہیں ان کو. لیکن آپ بزنس کر رہے ہو تو اپنا بوجھ خود تو اٹھاؤ نا کم از کم. تو کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ سفر میں ہو, آپ دیکھ رہے ہو دوسرے کے ہاتھ خالی ہے تو اپنا آدھا بوجھ اس پہ ڈال دو. ہاتھ خالی ہے تو اس لیے ہے کہ وہ تاکہ میں ہلکا پھلکا سفر کروں. میں یہ بھی اس حدیث میں داخل. ہاں وہ خود آپ سے مانگ لے, خود مانگ لے, یار آپ کے پاس 2 بیگ ہیں, آپ ایک بیگ مجھے پکڑا دیں. اور ایک دفعہ میں نہیں, 2 ایک اوپر سے. بعد دفعہ مروت میں آدمی کہہ رہا ہوتا ہے, جیسے مہمان آئے تو کھانا کھائیں گے, وہ کہ ہاں کھاؤں گا, لے بھائی پھنس گئے. تو ہوتا ہی ہے, تو اخلاقاً پوچھ لیتا ہے, یقین ہو جائے کہ سچی مچی کا پوچھ رہا ہے. مجھے بھی مسقط بلایا نا جن لوگوں نے, ریٹرن ٹکٹ دیا آنے جانے کا, وہ نہیں جس شادی میں گیا جس کا بڑا 1 مہینے سے کہہ رہے تھے مجھے. اب چونکہ میں اپنے خرچے پہ نہیں جا رہا تھا, ان کے خرچے پہ, پہلی دفعہ میں نے ہاں نہیں کیا ہے. بعض دفعہ مروت میں انسان پوچھ لیتا ہے, مجھ سے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, آپ آ رہے ہیں, ہاں جی آ رہا ہوں میں, بھیج دو ٹکٹ. 1 مہینے تک مسلسل میسج بھیجتے رہے. پھر مجھے یقین ہوا کہ بھائی واقعی یہ سچی مچی نہیں چاہ رہے ہیں آنا. پھر میں نے اوکے کیا, ہاں بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ انسان رشتے داروں کو, دوستوں کو پوچھ لیتا ہے کہ نہیں پوچھا تو بعد میں بولیں گے یار سب کو بلایا, مجھے کیوں نہیں بلایا. تو اس چکر میں پوچھ لیتا ہے, آپ تیار بیٹھے تھے, آپ نے کہا ہاں قبول ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو کوئی بھی مہمان کو, جب بھی کوئی میزبان پوچھے نا تو مہمان کو فوراً ہاں جی کھانا ہے. بھائی ویسے ہی پوچھ رہا ہوگا, 2-3 دفعہ پوچھے تسلی سے, پھر آپ بولو کہ ہاں کھانا ہے میں نے, ورنہ چپ بیٹھے رہو. یہ بھی نہیں کہو کہ نہیں